لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اخلاق بگڑتے جا رہے ہیں، اخلاق میں بگاڑ اور زیادہ عروج پر ہے، لوگوں کے اخلاق زوال کی طرف ہے۔ ٹیکنالوجی جتنی زیادہ بہتر ہو رہی ہے، لوگوں کے اخلاق اتنے زیادہ بگڑ رہے ہیں۔ دنیاوی ماحول ترقی کے اعتبار سے بڑھتا جا رہا ہے، اونچی عمارتیں، اچھے گھر، عالیشان گھر، الیکٹریسٹی سے لے کے گاڑیاں اور موبائل فون سے لے کے کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی ہر اعتبار سے ترقی کر رہی ہے، لیکن انسان کو اگر دیکھیں تو انسان میں زوال، بگاڑ، اخلاقی اعتبار سے بدتری آتی جا رہی ہے، اور اس کے مظاہر خاص طور سے نوجوانوں میں دیکھنے میں ملتے ہیں۔ ایسا کیوں نوجوانوں میں اس لیے کہ بچپن میں تو بہت ساری چیزوں کی انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے، اور بڑھاپے میں انسان کی لذتوں کی چاہت ماند پڑ جاتی ہے۔ جوانی کی عمر ایسی ہوتی ہے جس کے اندر انسان کی لذت اٹھانے کی صلاحیتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں، اور اس کی چاہت اور اس کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں یہ لذتوں کی چاہت ایک اعتبار سے لذتیں پوری کرنے کی وجہ سے یا پھر جسمانی صلاحیت کے کمزور ہونے کی وجہ سے وہ ڈیمانڈ نہیں رہتی ہے، لیکن جوانی کی عمر میں انسان کے سامنے کھانا پینا، لباس، زیب و زینت اور اسی طرح سے شہوتیں انسان کے عروج پر ہوتی ہیں، لہذا اس عمر میں اخلاقی بگاڑ کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ ایک ایسی کوئی چیز نہیں جو بہت ڈھکی چھپی ہو۔ ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، عام طور سے بگاڑ آپ کو اسی عمر میں دکھائی دے گا۔ تو نوجوانوں میں عموماً اخلاقی اعتبار سے بگاڑ کی بہت ساری صورتیں ہیں، ساری صورتیں دیکھنے کے لیے ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے۔ اختصار کے ساتھ خاص کچھ باتیں جو بگاڑ کی اخلاقی اعتبار سے نوجوانوں میں دکھائی دیتی ہیں وہ کیا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے، پھر اس کے بعد ہم اسباب اور علاج بھی دیکھیں گے۔ بات بہت طویل ہے، لیکن اختصار کے ساتھ اس کو ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جو نوجوانوں میں دیکھنے میں آتی ہے وہ ہے بڑوں سے بدتمیزی۔ جیسی آواز بدل جاتی ہے اس کا بات کرنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے۔ نوجوانوں میں آپ دیکھیے 14-15 سال کا جب ہو جاتا ہے پھر ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ بھی اس کا بدل جاتا ہے، بڑوں سے بات کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ بچپن میں اگر ماں باپ آواز دیں ہاں ابو، ہاں ماں، فوراً دوڑا آتا ہے، لیکن جب بڑا ہو جاتا ہے، باہر جا رہا ہوتا ہے، کہاں جا رہا، دروازے کی آواز آتی ہے اس کی نہیں آتی، دروازہ بند ہونے کی آواز آتی ہے، یہیں پہ ہوں۔ نوجوانی میں کیسا ہوتا ہے، کہاں جا رہا ہے، یہیں پہ ہوں، کیوں جا رہا ہے، ایسے ہی۔ نوجوانوں کا مزاج، نوجوان ارے سنتا ہے کہ رکتا ہے کہ نہیں، آ رہا ہوں۔ نوجوانوں میں بڑوں سے بات کرنے کی تمیز گھٹ جاتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی بڑے ہو گئے ہیں، ہم کو ابھی کسی کا اکرام کرنے کی ضرورت نہیں، اب ہمارا اکرام کرنے کی ضرورت ہے۔ عزت کا ذائقہ ان کو چکھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ ہماری بڑائی ہونی چاہیے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بدتمیزی کرنا بڑے پن کی علامت ہے۔ اب میں چھوٹا نہیں رہا، اب میں کیوں کسی کی حاجی کروں، میں کیوں ماں باپ کی خوشامد کروں، میں کیوں ان کے آگے ادب والا بنوں، اب میرا ادب ہونا چاہیے، اب میں چھوٹا نہیں رہا، وہ چھوٹے بچے ادب کریں گے، میں نہیں۔ اور بعض اوقات ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی میں حدیں وہ پار کر جاتا ہے۔ بچپن میں باپ اگر ایک تھپڑ بھی لگا دے تو چپ چاپ کونے میں جا کے بیٹھ جاتا تھا، اب اگر باپ ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کیوں، آپ جم نہیں جاتے، میں جم جاتا ہوں، تو یہ ہمت آئندہ مت کرنا، اب صرف ہاتھ پکڑاؤں، کل کو گردن پکڑ لوں گا۔ نوجوانوں کے اندر اخلاقی بگاڑ میں یہ چیز عام طور سے دیکھنے میں آتی ہے کہ جنہوں نے پال پوس کے تجھ کو بڑا کیا، کھلایا پلایا اور ایسا بنایا کہ تو صحت مند بنے، اچھے کپڑے پہن کے باہر جائیں، انہی کے ساتھ میں تو بدتمیزی کرنے والا بن گیا۔ یہ چیز اتنی سخت ہے اللہ کے نزدیک کہ اللہ رب العالمین نے اس کا عذاب نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی رکھا ہے۔ آپ دیکھیے بچہ جب جوان ہوتا ہے، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہ کمزور ہوتے ہیں اور یہ قوی بن جاتا ہے۔ یہ کمزور تھا، ماں باپ قوی تھے، انہوں نے اس کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی، سردی گرمی بارش سے اس کو بچایا، دوائیں، کھانا پینا، ایجوکیشن، سب کچھ اس کا کیا، پیار دیا، محبت دی، اپنی چاہتوں کو قربان کر کے اس کی چاہتیں پوری کی۔ لیکن جب یہ جوان ہو جاتا ہے اور ماں باپ کہتے بیٹے تیرے لیے اتنا سب کچھ ہم نے کیا، تو ہمارے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے، بتاؤ کتنا خرچہ تمہارا ہو گیا۔ ابھی میں کام کرتا ہوں، کال سینٹر میں جاب کرتا ہوں،
جو بھی ہے تم نے جتنا بھی خرچہ ہوا 2-3 تنخواہ میں نکل جائے گا، اتنا کماتا ہوں میں۔ ماں باپ نے پیسوں میں ماں باپ کی محبت کو گننے والا دنیا میں کبھی عزت نہیں پاتا ہے۔ ماں باپ کے احسانات کو پیسوں کے ترازو میں تولنے والا کبھی دنیا میں عزت نہیں پاتا ہے۔ پھر اس کی اولاد بھی اس کو یاد دلاتی کہ آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا تھا، تب اس کو یاد آتا ہے کہ میں نے ماں باپ کے ساتھ کیا، کتنا دکھ ہوتا ہوگا ان کو، کتنا دکھ ہوا ہوگا ان کو جب میں نے ایسا سلوک ان کے ساتھ کیا تھا۔ اس کی اولاد اس کو وہی صفحے وہی پنے پلٹا کے بتاتی کہ یہ بھی ذرا پڑھو، ہم آپ کو پڑھاتے ہیں۔ تو ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی، بڑوں کے ساتھ بدتمیزی، یہ نوجوانی میں بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے۔